اکثر شوز میں آپ کی گفتگو ڈیبیٹ بن جاتی ہے, بحث ہو جاتی ہے, تکرار ہو جاتی ہے. چھوٹا سا بت چیلنج ہو جائے گا تو اس نے تو سر پٹانا ہے. پھر بہت آسان تھا عمران خان کی تعریفیں کر کے پی ٹی آئی والوں کو, آرمی کی تعریف کر کے گورنمنٹ والوں کو, نواز شریف کی تعریف کر کے مسلم لیگ والوں کو, عورتوں کی تعریف کر کے فیمنسٹ کو, مرد بن کہہ کے لڑکوں کو, اس طرح کر کے بات کرنا بہت آسان ہے. چھوٹی قوموں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ تھوڑے سے فائدے کے لیے بڑا سا نقصان کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں رکھتے. بڑے ازلی غلام ہیں ہم, ابن غلام ہیں ہم. پارلیمنٹ ہاؤس میں جو ہم نے یہ لگڑ بگڑ بھرے ہوئے ہیں, 50 سال سے بھرے ہوئے ہیں نا, کہاں سے آئے؟ ہمارے پچھلی نسلوں نے ووٹ ڈال ڈال کے ان لگڑ بگڑوں کو ادھر بھرا تھا نا. ہماری نسل کے کارنامے یوٹیوب پہ نظر آتے ہیں, پچھلی نسل کے کارنامے وائٹ ہاؤس میں نظر آتے ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس میں نظر آتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام ہے نبیہہ اعجاز. آج کے پوڈ کاسٹ میں, آج کی ایپیزوڈ میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں, اس دعا کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں اور اچھی صحت میں ہیں. خواتین و حضرات, آج کے ہمارے پروگرام میں جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آپ ان کو جانتے ہیں. ساحل ادیم نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کی یوتھ کو, نوجوانوں کو نہ صرف موٹیویٹ کیا ہے بلکہ انہیں سوال کرنا بھی سکھایا ہے. سائیکالوجی, ریلیجن, میڈیا مینیپولیشن, ڈے آف ججمنٹ جیسے ٹاپک پر ان کو گرپ حاصل ہے, اور ان کی جو گفتگو ہے وہ ہمیشہ ایک ڈیبیٹ کریٹ کرتی ہے. بہت سارے لوگ ان کے پوائنٹ آف ویو سے اگری کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ان سے ہم وہ سوالات پوچھیں گے جو ہماری یوتھ کے, نوجوانوں کے ذہن میں ہے. ہماری جو نئی نسل ہے وہ اتنی ڈائریکشن لیس کیوں فیل کرتی ہے, اتنا ایگزاسٹڈ فیل کیوں کرتی ہے, اور کیا سوشل میڈیا ہماری سوچ کو کنٹرول کر رہا ہے. ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں گے. خواتین ہمارے ملک میں امپاورڈ تو ہوئی ہیں, لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ ان پر پریشر, ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں. گیٹ ریڈی فار اے ڈیپ اینڈ انکمفرٹیبل کانورسیشن ود ساحل ادیم. ویلکم ٹو آور شو. السلام علیکم. ساحل, سب سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کے ٹاپکس کی طرف جائیں, سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی, بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ساحل ادیم ان لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں جہاں پر ایوری ون ٹرائی ٹو ون این آرگومنٹ فرام یو. اکثر شوز میں آپ کی گفتگو ڈیبیٹ بن جاتی ہے, بحث ہو جاتی ہے, تکرار ہو جاتی ہے, تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ کیا لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں؟ نہیں, لوگ بری طرح سمجھ پاتے ہیں. میں اپنا جو اینگل ہے میرا, وہ سٹارٹ ہی میں, میرا خیر مقصد ہی ایک ہے, تو اس کا سٹارٹ, مڈل اور اینڈ وہی ہوتا ہے کہ اس بت کو جا کے پکڑ لیا جائے جس کے آگے ہم کانشیسلی یا سب کانشیسلی سجدہ کر چکے ہوتے ہیں. تو جب کسی کا چھوٹا سا بت چیلنج ہو جائے گا تو اس نے تو سر پٹانا ہے. پھر تو آرگیومنٹ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ اے گائے ہوز گونا, میں وہ کام نہیں کرتا کہ جس میں پہلے سیاسی طور پہ لوگوں کو ہم پلہ کروں. میں اگر یہ غلطی کرتا تو پھر اس بت کو چیلنج نہیں کر سکتے آپ. تو بہت آسان تھا عمران خان کی تعریفیں کر کے پی ٹی آئی والوں کو, آرمی کی تعریف کر کے گورنمنٹ والوں کو, نواز شریف کی تعریف کر کے مسلم لیگ والوں کو, عورتوں کی تعریف کر کے فیمنسٹ کو, مرد بن کہہ کے لڑکوں کو, اس طرح کر کے بات کرنا بہت آسان ہے. اور جتنی کتابیں اللہ عز و جل نے مجھے پڑھوا دی ہیں, جتنا میرا مطالعہ ہو گیا تھا, بہت آسان تھا یہ تو. مگر مقصد یہ میرا شروع سے ہی نہیں تھا, نہ ہی میرے باپ کا یہ مقصد تھا, نہ ہمارے گھر میں ایسا کوئی معاملہ تھا کہ لوگوں کو خوش کر کے اپنی انا کو چمکا لیں. تو سیرہ اور قرآن کے بعد اس کی گنجائش ویسے بھی نہیں رہتی. جس نے یہ کام ایک دن کے لیے بھی کیا, اس کی نجاست ساری عمر رہے گی اس تک, اور وہ دھو کے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا. اس کی روح نجس ہو چکی ہے جو لوگوں کو خوش کرتا ہے اس مقصد کے لیے کہ کسی ایسے غیر اللہ کے مقصد کے لیے کہ جس میں اس کو دنیا کا کوئی فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے. پوڈ کاسٹ کلچر ابھی جس طرح سے ہمارا مین اسٹریم میڈیا لوگ ابھی اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہیں, اور پوڈ کاسٹ کلچر پر بان چڑھ رہا ہے, لیکن ایک اس کے ساتھ ایک ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیسٹ کو انوائٹ کر کے, بلا کر
ایویڈنس دکھانا فون پہ, یہ دیکھیں یہ آپ نے کہا تھا, لکس پر بات کرنا ایک بار آپ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. ایک نالجبل آدمی ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہا ہے, موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہے, لیکن ہم جو تذلیل کر رہے ہیں گیسٹ کو بلا کر, اور یہ ٹرینڈ بہت پرمان چڑھ رہا ہے, ایک نے کیا دوسرا اس کو فالو کر رہا ہے, اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے, کیا کہیں گے, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ چھوٹے لوگوں کے چھوٹے بچے, بس یہ ہر جگہ ہی ہو رہا ہے. صرف اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ نے کچھ پوڈ کاسٹ دیکھی, بالکل ٹھیک دیکھی ہیں, صحیح کہہ رہی ہیں آپ, مگر یہ سمٹم ہے. ٹی وی چینل والے بھی اسی وجہ سے ٹی وی چینل چلا رہے ہیں. آپ دیکھیں زیادہ تر پچھلے 20 سالوں سے 30 سالوں سے دیکھیں, مرغوں کی لڑائیاں چل رہی تھیں نا, AR جیو پہ اور ہر چینل پہ. تو جس کے پاس کم پیسے ہیں موبائل لے کے یہ کام کرتا ہے, جس کے پاس تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں وہ کیمرہ لے کے DSLR, جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ کافی سارے کیمرے لے کے بلڈنگ لے کے ٹی وی چینل کھول لیتا ہے. قوم کے اخلاقی حالات ایسے ہی ہیں کہ وہ چھوٹے سے فائدے کے لیے بڑا سا نقصان کسی اور کا کر دینے میں کسی بھی قسم کا کوئی وہ بھرم نہیں رکھتے, کوئی ہچکچاہٹ نہیں کرتے. تو یہ تو پہلے دن سے مطلب میرے پبلک فورم میں آنے سے پہلے سے مجھے پتا تھا کہ بہت ہی کیا مصرع ہے نا, مجھ کو کن بونے حریفوں کے مقابل کر دیا, دشمنی دی ہے تو ان کے حوصلے عالی بھی کر. تو یہ بہت چھوٹی قوموں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ تھوڑے سے فائدے کے لیے بڑا سا نقصان کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں رکھتے. ہماری جو یوتھ ہے, جو نوجوان ہیں, وہ سوشل میڈیا ایڈکشن کہہ لیں, کچھ بھی اس کو نام دے لیں, موٹیویشنل ریلز ہیں, کانٹینٹ ہیں, وہ دیکھتے ہیں, لگژری لائف سٹائل وہ دیکھتے ہیں, کمپیریزن ہو رہا ہے. اور باہر سے تو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں, لیکن اندر ہی اندر ایک کنفیوژن کا بھی شکار ہے. یہ جو مینٹل کولیپس ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایجوکیشن میں کہیں نہ کہیں لیک ہو گیا ہے, یا سوشل میڈیا کا جو ایک استعمال یا جو ایڈکشن ہوئی ہے یہ آپ وہ سمجھتے ہیں سسٹم کی ناکامی ہے, یا پھر ریلیجن اسپریچویلٹی اس سے دوری ہے, گیپ ہے؟ یعنی آپ کے اس جملے سے تاثر یہ آ رہا ہے کہ اس جنریشن میں یہ مسئلہ ہے. ہماری 3-4 نسلیں کنفیوزڈ اور بہت زیادہ لا علم اور جہلا کی گزری ہیں. بڑے ازلی غلام ہیں ہم, ابن غلام ہیں ہم. تو اب سوشل میڈیا سے ایکسپوز ہو گئے ہیں لوگ. آپ پچھلی نسل کے لوگ یوٹیوب پہ نہیں تھے اس لیے آپ کو نظر نہیں آئے. میری نانی, آپ کی نانی, میرا دادا, آپ کا دادا, ان کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں تھی, سمجھ رہے ہیں؟ نہیں تو آپ سوچیں پارلیمنٹ ہاؤس میں جو ہم نے یہ لگڑ بگڑ بھرے ہوئے ہیں, 50 سال سے بھرے ہوئے ہیں نا, کہاں سے آئے تھے؟ ہمارے پچھلی نسلوں نے ووٹ ڈال کے ان لگڑ بگڑوں کو ادھر بھرا تھا نا. آپ ساتھ سوچ رہی ہیں تو کبھی آگے تھے لگڑ بگڑ, پتہ نا کیا ہوتا؟ لگڑ بگڑ تو غصے میں آگے حملہ کر دیں گے میرے پہ کہ میں نے ایسی مخلوق کو لگڑ بگڑ بول دیا. جی سو یہی ہے, دیز ہائیناز آر چوزن بائی یور فادر, مائی فادر, یور مدر, مائی مدر. وہ نسل تھی جنہوں نے یہ کارنامے کیے تھے. ہماری نسل کے کارنامے یوٹیوب پہ نظر آتے ہیں, پچھلی نسل کے کارنامے وائٹ ہاؤس میں نظر آتے ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس میں نظر آتے ہیں.